مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ مزدوروں کے لیے کام کرنے والی این جی او مائل سٹون کے صدر شفیق الرحمان کی ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جو ایک سوشل میڈیا سائٹ نے خصوصی طور پر تیار کی تھی۔ اس ویڈیو میں شفیق الرحمان بتاتے ہیں کہ یہ مارچ سن 2002 کی بات ہے کہ جاپان میں ڈسکن لیڈرشپ پروگرام کے لیے سینیٹر بلڈنگ میں 3 ماہ کی انٹرنل شپ کر رہا تھا۔ مجھے یہ سکھانا تھا کہ قوانین کیسے بنتے ہیں، قانون سازی کیسے کی جاتی ہے۔ میں سینیٹر یا شیرو کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ سینیٹر صاحب اپنے تمام کام خود ہی سر انجام دیتے تھے۔ گاڑی چلا کر دفتر آنا، اپنی چائے خود بناتے۔ ان کے دفتری کاموں کے لیے کوئی ملازم نہیں تھا، وہ اپنی کافی خود بناتے تھے، دفتر خود صاف کرتے تھے، پیپرز کے پرنٹ خود نکالتے تھے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے کہا کہ سینیٹر صاحب جناب، جاپان دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ورلڈ بینک کا 60% پیسہ جاپان نے فراہم کیا ہے، مگر آپ کی حکومت کو کچھ انویسٹ سینیٹرز پر بھی کرنی چاہیے۔ آپ اگر پاکستان آئیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینیٹر کیسے پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لمبی گاڑی اور وہ پروٹوکول کی موج، گاڑی رکتی ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے چاقو چوبند ملازم ہوشیار کھڑے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے، بہترین ماحول ان کا منتظر ہوتا ہے، مگر آپ جاپان جیسے ترقی یافتہ اور امیر ملک میں رہتے ہوئے بھی غریبوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر سینیٹر صاحب مسکرائے اور بولے کہ جب میں جوان تھا تو یورپ میں تعلیم حاصل کرنے گیا، مجھے اپنی کلاس فیلو سے عشق ہو گیا۔ وہ لبنان سے تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ جب میں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم غیر مسلم ہو اور میں غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس میں کون سی مشکل ہے۔ وہ بولی کہ پہلے اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن سیکھو، پھر مسلمان ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ میں اس کی محبت میں اسلام کا مطالعہ کرنے اسلامک سینٹر پہنچا اور 3 ماہ میں حدیث اور ترجمہ قرآن پڑھا، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، جس کے بعد مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ اب آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں اپنی محبت کے پاس گیا، مگر وہ اپنے وطن لوٹ چکی تھی۔ میں اسے بہت ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ خیر، قصہ مختصر کہ ایک لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے تھے، اپنے کپڑے سیتے تھے، جوتے مرمت کرتے تھے، کبھی نمایاں جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ مگر تم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا طرز حیات درست تھا یا تمہارا؟ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو بات بتانے کے قابل نہیں۔ میں نے سینیٹر صاحب سے معافی مانگی اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے کلمہ طیبہ پہلی مرتبہ سوچ سمجھ کر پڑھا۔ آج میں پروٹوکول سسٹم دیکھتا ہوں تو سینیٹر یا شیرو کے سوالات میرے دماغ میں قہر بن کر ٹوٹتے ہیں۔ میں آج مائل سٹون تنظیم میں پریزیڈنٹ ہوں، جو پورے پاکستان میں معذور افراد کی نمایاں تنظیم ہے۔ ہمارے دفتر میں کوئی ملازم نہیں ہے، ہم فخر سے اپنے سارے کام خود سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو کامیاب زندگی آقا صلاۃ و سلام کے راستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے۔ ترقی کے راستے ہمیشہ ان قوموں کے لیے کھلتے ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔